بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہم ذکر کر رہے تھے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی کے آگے جھکیں، اسے ہی معبود برحق سمجھیں. لیکن پھر شیطان کو اللہ نے رخصت دے دی، اور انسان کے فطرت میں دو چیزیں بھی رکھی ہیں، نیکی بھی رکھی ہے، بدی بھی رکھی ہے. شیطانی فطرت بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے انسان کے اندر فرشتوں والی صفت بھی موجود ہے، نیکی، عمل صالح، اور شیطانی فطرت بھی ہے، تکبر، بڑائی اور غرور. تو وہ لوگ جو شیطان کی راہ پر چلتے ہیں اور جن کی فطرت میں بدی ہوتی ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو طاقت کا سرچشمہ بن جاتے ہیں، حالانکہ طاقت کا سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، سلطنت آ جاتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، بڑے عہدے پر براں جمع ہوتے ہیں، تو پھر وہ مخلوق خدا کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم ہی تمہارے خدا ہیں، اور ہم جو کہیں گے آپ نے وہی کرنا ہے. مخلوق خدا پر پھر اگر کوئی بات نہ مانے تو مظالم ڈھاتے ہیں، اور اگر کوئی سچائی کا چراغ لے کر کے کھڑا ہو جائے، حق کی بات کرنے لگ جائے، تو اس پر جو ہے طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے، فردی باتیں گھڑتے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا جا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر سیدھی راہ پر نہ چل پڑیں، اور جو ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے اس جھوٹے دعوے کا انکار نہ کر بیٹھیں. تو فرعون ہماری سامنے مثال موجود ہے. مصر کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے فرعون کہتے ہیں. تو فرعون کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے سب کچھ سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرما دی. موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، سچائی کے دائی، اور اللہ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچانے والے تمام انبیاء کرام کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ بغیر کسی کے خوف کے اللہ کا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ متکبر بن چکا ہے، سرکشی پر اترا ہے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں. اس طرح جو ہے اس کی سوچ بن گئی ہے، مخلوق کے خدا کو اپنی انہیں جو ہے غلامی میں جو ہے جکڑ رہا ہے. تو لہذا جائیں، اللہ کو حکم تھا. تو ساتھ یہ ضرور کہا کہ ان سے بات جو ہے بڑے اچھے انداز سے، نرمی سے، کوئی غصہ نہیں، لڑائی نہیں، ہتھیار نہیں اٹھانا، بلکہ قولا لہ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، بڑی تاکہ نصیحت حاصل کرے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، نرمی سے، پیار سے بات کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی لشکر نہیں، بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، بس دو فرد ہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی کنبہ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دو فرد ہیں. اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، ملک کا ایک سربراہ ظالم حکمران ہے، خود اللہ کہہ رہے تغا. پھر اس کی فوج ہے، اس کا لشکر ہے، اس کی برادری ہے، پوری رعایا ہے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے ایسی جو ہے انہیں اپنے جادو میں جو ہے جکڑا ہوا ہے. خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی نہ کرے، تو اللہ نے فرمایا لا تخافا انی معکما و اسمع و ارا، ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں،
میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے انہیں کیا سمجھانا تھا؟ یہی کہ قوم بنی اسرائیل پر جو ہے ظلم نہ ڈھائیں، ان پر مظالم نہ ڈھائیں، انہیں اذیت و تکلیف نہ دیں۔ تو بڑا عجیب سی اس کی فرضی بات جو ہے گھڑنے لگا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، بتاؤ تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ تو واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی یہی جواب ہر ایک کا جو بھی سچائی والا ہے، نظریے والا ہے، عقیدے والا ہے، آج بھی انکساری والا ہے، اس نے تو یہی ہے کہنا ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ تو میرا رب تو وہی ہے جس نے ہر چیز کی جو ہے تخلیق فرمائی، اللہ نے پھر اسے ہدایت بھی دی۔ تو اس انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے سچائی سامنے رکھی۔ اب فرعون پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے کبھی سچ تو سنا ہی نہیں تھا، اس طرح کی جرأت مندانہ باتیں نے کبھی سنی نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا جہالت میں رکھ کر کے، اور یہی تصور دے کر کے بس میں ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ کبھی اس نے اس طرح کی بات سنی نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ جب ہی سچائی سامنے آتی ہے باطل جو ہے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور اس کا کوئی اصل اور ضابطہ نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، جبکہ حق کا تو ایک نظریہ ہے، کیونکہ باطل تو ایک اندھیرے میں بھٹک، ایک اندھیرے کا نام ہے، تاریکی کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے، بے بنیاد چیز کا نام ہے، جبکہ حق تو ایک سچائی ہے، نور ہے۔ جب سچائی کا نور روشن ہوتا ہے، چراغ جلتا ہے سچائی کا، تو پھر اندھیرا جو ہے وہ سامنے نہیں رک پاتا۔ اب اس نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں، تو اس نے اپنی طرف سے فرضی بات جو ہے، فرضی نظریہ، جھوٹ پر مبنی جو ہے نظریہ گھڑا، اور پھر لوگوں سے کہا، یعنی قرآن میں یہی کہا کہ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، ہم نے انہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، ہم نے اس کے سامنے ساری سچائی بھی رکھی، اپنی قدرت کی نشانیاں بھی رکھی، حقائق بھی سامنے رکھے، لیکن کیونکہ بدبختی اس پر مسلط ہو چکی تھی اور بدی کی دعوت دے رہا تھا، ایک جو ہے انسان نما جو ہے خدا بنا ہوا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اس لیے اس نے انکار کیا، تو جھٹلا دیا۔ تو کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی تو اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو اپنے محتاط کرنا چاہتا ہے محض جادو کے بل بوتے پر۔ تو یہ ایک عجیب سا نظریہ تھا اس کا، جھوٹ پر مبنی فلسفہ تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کا مقصد، ان کی بیست یہی تھی کہ مخلوق خدا کو ایک خدا سے جوڑا جائے، اسی کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی منعم ہے، وہی موتی ہے، سب کچھ دینے والا تو وہی ہے۔ تو یہ ایسی اس بدبخت کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اسی کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ اسی کے کام کیوں نہیں بجا لاتے؟ تو ان کا کام تو یہی تھا، اور کوئی انہیں جو ہے بادشاہ، سلطنت اور باقی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آگے پھر کیا گفتگو ہوئی، آگے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔